کانفرنس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ملتمس ہوں صدر اتحاد المدارس العربیہ پاکستان شیخ الحدیث جناب مفتی محمد زبیر فہیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت و یکجہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میں آج کی اس وحدت کانفرنس و یکجہتی فلسطین کانفرنس کے انعقاد پر قائد تحریک بیداری امت مصطفیٰ پاکستان، صدر مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ پاکستان اور مدیر جامعہ الوطن الوسطی لاہور سید آغا جواد نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتحاد المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے، اور وحدت امت کے لیے، امت کی بہتری کے لیے جہاں بھی، جب بھی، جس وقت بھی آواز دیں گے انشاءاللہ ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ میرے محترم دوستو، تاریخ اسلامی بھی اس بات پر شاہد ہے اور پاکستان کی تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں یا ترقیاں حاصل کی ہیں تو وہ وحدت کی بنیاد پر حاصل کی ہیں۔ ابھی ہمارے گلگت بلتستان کے بہت سارے مقامی حضرات، علماء اور قائدین بات کر رہے تھے، تو ان سب کی بات سے سمجھ یہ بات آئی کہ ہمیشہ اگر نقصان ہمارا ہوا ہے تو آپس میں ہمیں لڑا کر ہمارا نقصان کیا گیا ہے، اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ گولی اور گالی یہ نہ مذہب کی ضرورت ہے نہ مسلک کی ضرورت ہے، یہ نہ مذہب کی ضرورت ہے نہ مسلک کی ضرورت ہے، یہ جن کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، جب جہاں جیسے چاہیں۔ اگر کہیں یہ بات کام کر جائے کہ مسلکی فرقہ واریت ہو تو پھر مسلک کے اعتبار سے اختلاف ہوگا، اور اگر کہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کی بات ہو تو پھر مذہب کے ذریعے سے وار کیا جاتا ہے، اور اگر کہیں قومیت کا انہیں پتہ یعنی احساس ہو کہ قومی اعتبار سے لڑائیں گے تو وہاں زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کا اختیار کیا جاتا ہے، کہیں ہم پر لسانیت کا حربہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں کب تک بے شعوری میں زندگی گزارنی ہے، کب تک ہمیں اس طرح وقت گزارنا ہے کہ ہم اس بات پر رہیں کہ ہمیں کسی نے لڑا دیا اور ہم لڑ گئے؟ ہمیں بھی دین اسلام کی روح کو سمجھنا ہوگا۔ اور دوسرا جو عنوان ہے یکجہتی فلسطین، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطین میں جو جنگ ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہے، وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ جب امریکہ کا وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ یہودی وہ آ کر اسرائیل کی حمایت میں کھل کے کھڑا ہو سکتا ہے تو یاد رکھیے جن سے میں اور آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے کھڑا ہونا تھا وہ کھڑے ہو گئے، جنہوں نے ان کے ساتھ چلنا تھا وہ چل گئے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف آلات کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف بم اور اسلحے کی جنگ نہیں ہے،
یہ فکری اور اعصابی جنگ ہے جس کو دشمن بڑی عیاری کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور دشمن نے اس جنگ کو لڑنے کے لیے جہاں فلسطین میں میدان جنگ گرم کیا ہوا ہے، وہاں اس نے سوشل میڈیا پر بھی صرف 3 ملکوں میں اپنے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے اسرائیل نے $8 ملین خرچ کیے ہیں۔ اور ہم سے جو مطالبہ ہے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بھی بلند کریں، اور دوسرا فائدہ آپ نے دیکھا جتنی اسرائیلی مصنوعات تھی، آپ کے مسلمانوں کے بائیکاٹ کے نتیجے میں انہوں نے اپنی دکانوں پر کلمہ طیبہ بھی لکھ لیا اور اپنی مصنوعات پر فلسطین کا نام بھی لکھنا شروع کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم آپس میں اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے اور جتنا ممکن ہو سکا ہم اپنا کردار ادا کریں گے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی آزادی اپنی آنکھوں سے دیکھنی نصیب فرما دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک معتبر سٹیج ہے اور ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سوشل میڈیا کی وساطت سے پاکستان اور اس سارے خطے کے تاجروں کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے وہ لاک ڈاؤن والی کیفیت پیدا نہ کریں کہ جب ماسک 10 روپے کی بجائے 100 روپے کا ملنا شروع ہو گیا تھا، چینی کا بحران آئے تو چینی مہنگی ہو جائے، گندم کا بحران آئے تو گندم مہنگی ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنی مصنوعات کا معیار بھی بلند کریں اور ان کی قیمتوں کو بھی کم کریں تاکہ ہم دشمن کو اس میدان میں شکست دے سکیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر بھی ہو، اور وہ فلسطینی مسلمان مجاہدین جو برسر پیکار ہیں، اللہ انہیں بھی فتح و کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ میں آخر میں پھر تحریک بیداری امت مصطفیٰ گلگت بلتستان اور پاکستان کے جملہ ذمہ داران کو آج کی اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام۔